کچھ لوگ یہ سوالات بھی کرتے ہیں نا کہ نماز ذمہ قضا ہیں، تو اب جیسے وہ کہا جاتا ہے نوافل نہ پڑھیں یا سنتیں غیر موقدہ میں مشغول نہ ہوں، بلکہ اس کی جگہ وہ اپنی قضا عمری کریں۔ اچھا، یہ مسئلے کے حد تک تو مسئلہ پوچھ لیا، پہلے مسئلہ پوچھتے ہیں، چلیں اس کا مسئلہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ بھی رہنمائی ہو جائے، کون سی سنت قضا کی وجہ سے ترک کی جائے اور کون سی سنتیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ پوچھ تو لیا کہ چلیں غیر موقدہ کی جگہ ہم قضا عمری کریں، پھر نہ قضا عمری ہو رہی ہوتی اور نہ سنت پڑھی جا رہی ہوتی، اس کو آپ کیا کہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں قضا ہونے کے باوجود نفل پڑھنے کی اہمیت کو آپ اس سے سمجھ لیں کہ حدیث مبارکہ موجود ہے ترمذی شریف اور دیگر کتابوں کے اندر کہ قیامت کے دن بندے کی جو نمازیں ہوں گی، جو فرائض ہوں گے، اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو اس کے نوافل دیکھے جائیں گے، اگر نوافل ہوں گے تو قضا کی جو کمی ہے وہ پوری کر دی جائے گی نوافل کے ذریعے۔ تو اتنی اہمیت تو نوافل کی، جو نوافل میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، جو نوافل ہم پڑھتے ہیں، یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے ہمارے اس کمی کو جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر دو، قضا نمازیں اگر کسی کے سر پر ہیں تو سب سے پہلے اسے چاہیے یہی کہ جلد از جلد قضا نمازوں کو ادا کرے۔ لیکن قضا نمازوں کی موجودگی میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ صحیح، یعنی کوئی زور سے پہلے کی 4 سنتیں چھوڑ دے، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں چھوڑ دے، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں چھوڑ دے، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں چھوڑ دے، اس کی اجازت نہیں ہوتی، اسے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جو نوافل ہیں تو اس کی پھر 2 صورتیں بنتی ہیں، 2 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 وہ کہ جو شریعت کی طرف سے مقرر ہے اور ان کے لیے ایک وقت مخصوص ہے، جیسے تہجد ہے، اوابین ہیں، اشراق و چاشت ہیں، اور جیسے وہ سنتیں ہیں جو فرضوں سے پہلے مقرر ہیں کہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہو گیا، ایک خاص فضیلت ان کی بیان ہو گئی، چاہے غیر موقدہ ہی ہوں، چاہے غیر موقدہ ہوں۔ موقدہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے نا، جی ہاں، غیر موقدہ کی ہی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک وقت مخصوص فضیلت اس کی موجود ہے، اور اگر یہ وقت نکل گیا تو اب اسے نہیں پڑھا جا سکے گا۔ آج تہجد نہیں پڑھی تو پھر آج والی تہجد یہ بعد میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اس میں یہ اختیار دیا گیا کہ بندہ یہ نوافل پڑھے اور پھر اس کے ساتھ قضا نمازیں ادا کرے، یعنی ان کو بھی پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ یہ نکل جائیں گے تو پھر بندے کو موقع نہیں ملے گا۔ اور دوسرے وہ نوافل ہوتے ہیں کہ جو مقرر نہیں ہے، پڑھیں تو اس کے اوپر آپ کو جو نماز پڑھنے کی فضیلت ہے وہ ملے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی رات کو جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد مختلف قسم کے نوافل پڑھتا ہے، صحیح، 2 کی جگہ 4 پڑھ رہا ہے، 4 کی جگہ 8 پڑھ رہا ہے، 8 کی جگہ 10 پڑھ رہا ہے، تو اب اس کے لیے یہ حکم ہوا کہ یہ ان نوافل کی جگہ قضا نمازوں کو ادا کرے۔ صحیح، یہ اس کے لیے زیادہ اہم ہے، اور جو مقرر نوافل ہیں اس کی جگہ بھی وہ قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، سنت موقدہ کو چھوڑنا اس کے لیے درست نہیں ہوگا کہ سنت موقدہ چھوڑ کر یہ قضا نمازیں ادا کرے۔ تو یہ ساری ترتیب جو ہے وہ فقہائے کرام نے بیان کی ہوئی ہے۔ تو یوں قضا نمازوں کو لے کر سنت موقدہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں۔ صحیح۔